السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ۔ یہ ایسا حکمران تھا جس سے چنگیز خان بھی خوف کھاتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے 13ویں صدی کا زمانہ ہے، وسطی ایشیا میں ایک ایسا طوفان اٹھ چکا ہے جس کے سامنے بڑی بڑی سلطنتیں کانپ رہی ہیں۔ اس طوفان کا نام چنگیز خان تھا۔ شہر ایک کے بعد ایک فتح ہو رہے تھے، فوجیں شکست کھا رہی تھی اور حکمران اپنی سلطنتیں بچانے کے لیے راستے تلاش کر رہے تھے۔ لیکن اس ہنگامے میں ایک نوجوان حکمران ایسا بھی تھا جس نے چنگیز خان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس کا نام تھا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ۔ وہ نہ صرف منگولوں کے سامنے کھڑا ہوا بلکہ کئی مواقع پر ایسی بہادری دکھائی کہ اس کا نام دشمن کے لشکروں میں بھی مشہور ہو گیا۔ آخر وہ کون تھا؟ اس نے چنگیز خان کا سامنا کیسے کیا؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جب جلال الدین نے ایسا کارنامہ انجام دیا جس نے تاریخ کے صفحات پر اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھ دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے جلال الدین خوارزم شاہ کی وہ حیران کن داستان جس میں بہادری، شکست، فرار، انتقام اور آخری دم تک لڑنے کا عزم سب کچھ موجود ہے۔ خوارزم کی عظیم سلطنت۔ 13ویں صدی کے آغاز میں خوارزم شاہی سلطنت وسطی ایشیا کی ایک بڑی طاقت تھی۔ اس سلطان کا حکمران تھا سلطان محمد خوارزم شاہ۔ اس کے زیر اقتدار وسیع علاقے موجود تھے۔ اس کی فوج بھی خاصی طاقتور تھی۔ دوسری طرف مشرق میں ایک شخص اپنی طاقت بڑھا رہا تھا، وہ تھا چنگیز خان۔ چنگیز خان نے منگول قبائل کو اکٹھا کیا اور پھر ایک کے بعد ایک علاقے فتح کرتا چلا گیا۔ دونوں طاقتوں کا ٹکراؤ تقریباً ناگزیر تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب منگول سلطنت اور خوارزم شاہی سلطنت آمنے سامنے آ گئی۔ منگول حملہ اور سلطنت کا زوال۔ منگول حملہ شروع ہوا تو خوارزم شاہی سلطنت شدید مشکلات میں گر گئی۔ سلطان محمد خوارزم شاہ مسلسل دباؤ میں آ گیا۔ اس کے بعد اس کا اپنا بیٹا جلال الدین میدان میں آیا۔ جلال الدین جانتا تھا کہ دشمن معمولی نہیں۔ اس کے سامنے چنگیز خان کی وہ فوج تھی جس نے ایشیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو شکست دی تھی۔ لیکن جلال الدین نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی فوج کو منظم کیا اور منگولوں کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ جلال الدین کا ناقابل یقین فرار۔ جلال الدین کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ دریائے سندھ کے قریب پیش آیا۔ منگول فوج نے اسے گھیر لیا۔ اس کے پاس فرار کا راستہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ایک طرف دشمن کا لشکر اور دوسری طرف دریائے سندھ۔ ایس وقت میں جلال الدین نے ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ اپنے گھوڑے سمیت دریا میں کود گیا۔ اس نے خطرناک دریا عبور کیا اور دوسری طرف پہنچ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ چنگیز خان نے اسے یہ کارنامہ کرتے دیکھا۔ یہ منظر اس قدر غیر معمولی تھا کہ جلال الدین کی بہادری دشمن کے سرداروں کے لیے بھی قابل ذکر بن گئی۔ یہی وہ واقعہ ہے جس نے جلال الدین کو تاریخ کے عظیم جنگجوؤں میں شمار کر دیا۔ شکست کے بعد بھی ہمت نہیں ٹوٹی۔ جلال الدین شکست کے بعد ختم نہیں ہوا۔ وہ ہندوستان کی طرف آیا، پھر دوبارہ اپنی طاقت جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد ایک ہی تھا، خوارزم شاہی اقتدار کو دوبارہ قائم کرنا۔ لیکن حالات اس کے خلاف تھے۔ منگول طاقت مسلسل بڑھ رہی تھی اور چنگیز خان ابھی زندہ تھا۔ چنگیز خان کے لیے خطرہ۔ جلال الدین کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ شکست کے بعد بھی دوبارہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہی چیز اسے دوسرے حکمرانوں سے مختلف بناتی تھی۔ چنگیز خان کی فوجیں کئی علاقوں کو فتح کر سکتی تھی، مگر جلال الدین جیسے دشمن کو مکمل طور پر ختم کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک جگہ شکست کھاتا، دوسری جگہ دوبارہ فوج جمع کر لیتا۔ وہ سلطنت سے محروم ہو چکا تھا
لیکن جنگ کرنے کا حوصلہ اس کے اندر باقی تھا۔ ایک جنگ ایک جنگجو کی آخری داستان۔ جلال الدین نے بعد میں ایران، عراق اور دوسرے علاقوں میں اپنی طاقت دوبارہ قائم کی۔ اس نے کئی جنگیں لڑیں اور اپنے اقتدار کو وسعت دینے کی کوشش کی، لیکن مسلسل جنگوں، سیاسی دشمنیوں اور بدلتے حالات نے اسے کمزور کر دیا۔ آخرکار 1231 میں جلال الدین خوارزم شاہ کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ ایک عظیم سلطنت کا حکمران بن کر پیدا ہوا تھا، لیکن تاریخ میں اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی سلطنت نہیں تھی، بلکہ اس کی بے مثال مزاحمت بنی۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی کہانی ہمیں ایک بڑا وسیع سبق دیتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس طاقت کم ہوتی ہے، وسائل کم ہوتے ہیں، ساتھی کم ہوتے ہیں، لیکن اگر حوصلہ زندہ ہو تو انسان تاریخ کا رخ بدلنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے۔ جلال الدین اپنی سلطنت نہ بچا سکا، وہ چنگیز خان کو شکست دے کر منگول سلطنت ختم نہ کر سکا، لیکن اس نے ایک چیز کبھی نہیں چھوڑی: مقابلہ کرنے کا حوصلہ۔ اس لیے صدیوں بعد بھی جب تاریخ کے عظیم جنگجوؤں کا ذکر ہوتا ہے تو جلال الدین خوارزم شاہ کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے دنیا کے سب سے طاقتور فاتحوں میں سے ایک کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے آخری دم تک مزاحمت کو ترجیح دی، اور شاید یہی ایک بہادر حکمران کی سب سے بڑی میراث ہوتی ہے۔ وہ شکست کھا سکتا ہے، لیکن اس کا حوصلہ تاریخ کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی حیران کن واقعات پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور کمنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں جلال الدین خوارزم شاہ کی زندگی کا سب سے حیران کن واقعہ کون سا تھا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔